تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں اور اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان عادات کریمہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن پر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں دنیا اور آخرت میں پا سکتے ہیں۔ آج جس مبارک عادت کریمہ پر بات کرنی ہے، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، جس اسلام کے حسن پر بات کرنی ہے، جس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنی ہے، اگر اس پر عمل ہم کرنے لگ جائیں تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ آج اس اسلام کی خوبصورتی پر آپ کو بہت کچھ بتائیں گے، مگر آئیے پہلے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھے، ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے پہلے تو اسے کھانے اچھے نہیں لگتے اور پھر کبھی کبھی کوئی پرٹیکولر خاص چیز کھانے کا دل چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم جو تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی مشکل کے ساتھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہوں نے 1.5 درہم کی ایک مچھلی خریدی بازار سے اور اسے بھون کر آپ کی سراپا خدمت میں پیش کر دی۔ آپ تو اتنے میں ایک سائل آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اپنے غلام سے، نافع سے، کہ یہ جو مچھلی میرے لیے بنائی ہے اللہ کے نام پر اس کو دے دو۔ اس نے عرض کی کہ حضور آپ کو تو بڑی خواہش تھی، آپ کئی دنوں سے پراپر کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے اور اس کو کچھ اور دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو مچھلی بنائی ہے یہی اسے دے دو۔ اب حضرت نافع، آپ سوچیں بڑی مشکل سے مچھلی ملی ہو، اسے تیار کیا ہو اور وہی اٹھا کر کسی سائل کو دے دی جائے، کسی مانگنے والے کو دے دی جائے۔ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل کے پاس گیا، اسے مچھلی دی اور پھر آگے جا کر اس بندے کو روک کر کہا کہ ایسا کرو، یہ مچھلی مجھے واپس بیچ دو، تم نے تو کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہے مگر یہ مچھلی بنی ہوئی ہے مجھے دے دو۔ تو بہرحال آپ نے وہ مچھلی دوبارہ خرید لی اور آپ نے وہ سائل کو رقم دی اور دوبارہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ مچھلی دوبارہ کیسے آ گئی؟ فرمایا حضور اب میں اسے پیسے دے کر خرید کر لایا ہوں۔ فرمایا جاؤ اب یہ مچھلی بھی اسے دو اور پیسے بھی واپس مت لینا۔ سنو، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، اسی کا نام ایثار ہے، اپنی ذات پر کسی اور کو پریورٹی دینا۔ آپ کو بھی ضرورت ہے اور دوسرے مسلمان کو بھی ضرورت ہے، اب اپنی خواہش کو روک کر اس کا کام کر دینا، اللہ اکبر، یہ ہے ایثار اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے کہ کیا اس سنت پر ہمارا عمل ہے۔ آج کل تو لوگوں کا یہ ذہن ہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے، سب کا چھن کر مجھے مل جائے۔ نہیں جناب، یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں والا انداز نہیں ہے۔ مسلمان تو ایثار کرتا ہے اور جب ایثار کرتا ہے تو وعدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، جنت کی بشارت آپ نے سنی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بارے میں جو فرمان ملتے ہیں، پیارے آقا کا جو عمل ملتا ہے، ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک پہلے قرآن پاک کی آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کریم پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ قرآن کی یہ تعلیمات ہے کہ اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دینا، اور صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت کریمہ سے ایسا درس لیا کہ جب ہم اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں کہ کتنی ضرورت کے وقت بھی انہوں نے لوگوں کو ہیلپ کی، اپنی خواہشات کو دبایا اور دوسروں کی مدد کی۔ ذرا سوچئے ناظرین، اگر یہ وصف، یہ کمال، یہ عادت ہمارے معاشرے میں آ جائے
تو پھر تو دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, محبتیں بڑھ جائیں گی. اور یہی اسلام ہے. بڑے مسکنسیپشن, بڑی غلط فہمیاں دنیا میں اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں, حالانکہ اسلام تو امن, پیار, ایثار, درگزر, معافی کا درس دیتا ہے. اگر اسلام کو رائج کر دیا جائے پوری دنیا میں تو ساری دنیا کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ اسلام از ناٹ اے پرابلم فار دا ورلڈ, اسلام از دا سولوشن آف دا ورلڈ. اسلام تو حل ہے سارے مسائل کا دنیا کے, اگر اسلام کی تعلیمات پر, میرے آقا کی سنتوں پر عمل کیا جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری تک کبھی متواتر 3 دن تک سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. اگر ہم چاہتے تو سیر ہو کر کھا سکتے تھے, لیکن ہم دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے تھے. یعنی نبی پاک اپنے کھانے کو, اپنی خوراک کو, اپنی لگژریز کو, اپنی نعمتوں کو روک کر دوسروں کی مدد فرمایا کرتے. غور کیجیے, آج ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں, آج ہمارے پاس بہت سو کے پاس بہت کچھ ہے, لیکن کیا اپنی ان نعمتوں میں ہم دوسرے مسلمانوں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں؟ ایثار کی برکت دیکھیں, اس کا اجر ذہن میں رکھیے گا ناظرین. میں نے آگے جا کے کچھ ایگزامپلز بھی دینی ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے, جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے پھر اپنی خواہش کو ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. کبھی تو زندگی میں ایسا کرنا چاہیے نا. اچھا, اس میں یہ ذرا اس حدیث کو سمجھیے گا, اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں بتائی گئی کہ بھائی اتنے لاکھ روپے کا ایثار کرے گا یا اتنی قیمتی چیز ایثار کرے گا تبھی یہ مغفرت کی بشارت ہے. کسی بھی چیز پر کر سکتا ہے. اب روز مجھے اور آپ کو موقع ملتا ہے, جو بسوں میں سفر کرتے ہیں, نارملی جا کر بس میں اچھی سیٹ ہم نے دیکھ لی, بیٹھ گئے, اب ہمیں لگا کہ کوئی بزرگ آ گئے ہیں یا کوئی مسلمان آیا ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ یار میں کھڑا ہو جاؤں, اس کو بٹھا دوں, کتنا خوش ہوگا اور مجھے ایثار کا ثواب ملے گا. تھوڑی دیر بعد میرا سٹاپ بھی آ جائے گا. 10 منٹ 15 منٹ تکلیف برداشت کر کے اگر جنت ملتی ہو تو یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, گرمیوں میں مسجد میں جاتے ہیں تو پنکھے کے نیچے اپنی جگہ بک کر لیتے ہیں, یار میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اور بھائی بھی آ رہا ہے, بیچارہ گرمی سے آ رہا ہے, بھائی آپ ذرا پنکھے کے نیچے پڑھ لیں, کتنی اس کو خوشی بھی ہوگی. اور اگر کچھ دیر کے اس ایثار پر مجھے مغفرت مل جائے, میرا خرچ کیا ہوا. کبھی کسی کولر پر ہم پانی پینے جاتے ہیں, کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی جگہوں پر, ہم پانی پی رہے ہیں, پیچھے اور بھائی بھی کھڑے ہیں, آپ نے گلاس بھرا اور انہیں پیش کر دیا, پیاس آپ کو بھی لگی ہوئی ہے, آپ نے ان کو دے دیا. یہ ایثار ہی ہے نا. پانی کا گلاس تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جانا ہے, لیکن کیا معلوم یہ ایثار اللہ کریم ہمیں مغفرت عطا فرما دے. ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, کبھی دوستوں کے ساتھ, کبھی فیملی کے ساتھ, بغیر بتائے ہم تھوڑا اپنا ہاتھ روک لیں کہ یہ اچھے اچھے کھانے پہلے میرے فیملی ممبرز لے لیں, میری والدہ لے لیں, والد لے لیں, بچے لے لیں, میں بعد میں لے لوں گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, لوگ کرتے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں اپنی طرف کر لیتے ہیں, اگر تھوڑا سا رک جائیں یا انہیں پیش کر دیں, کیا جائے گا, اور آ جائے گا. لیکن یہی وہ ایثار ہوگا. اللہ کریم ہے, اللہ بڑا رحیم ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوئی تو شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کتنا آسان ہے سنت پر عمل کرنا, کتنا آسان ہے نیکی کمانا, لیکن بس مائنڈ چینج ہونے والی بات ہے کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے. مدنی مدینے والے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Introducing Awaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل. ہم ناظرین کے اسکرینز کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ہماری مضبوط پکڑ ہے, جہاں ہماری ریچ ملینز تک ہے. Get ready for an entertainment experience with Awaz Entertainment. Live talk shows, ڈگنیٹریز کے ساتھ معلوماتی انٹرویوز, مزیدار کامیڈی شو, بزنس پروموشن پروگرامز, دلکش ڈرامہ سیریز, میوزک شوز, نیوز کوریج, کامیاب گرینڈ ایونٹس, شاندار موویز, مزیدار اسکٹس. پرائم ٹائم شو تکرار لائیو ود سمینا جبین از نارتھ امریکاز لانگسٹ رننگ پاکستانی پولیٹیکل شو, جس میں آپ کی لائیو کالز شامل ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آواز لاکھوں تک پہنچے.
आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. मदनी मदीने वाले। वो बुजुर्गों का एक बड़ा प्यारा कॉल है ना, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। बंदा सबका भला सोचता है ना, उसका भी भला हो जाता है। जो दूसरों का बुरा सोचता है वो एक वक्त आता है खुद भी उस घड़े में जाकर गिर जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उन्होंने एक बड़ा प्यारा वाकया बयान किया। फरमाती है कि मेरे पास एक मिस्कीन औरत आई जिसके साथ उसकी 2 बेटियां भी थी। मैंने उसे 3 खजूरें दी। उसने हर एक अपनी बच्ची को एक एक खजूर दी और एक खजूर खुद खाने के लिए अपने मुंह की तरफ उठाई तो उसकी दोनों बेटियां उसकी भी ख्वाहिश करने लगी। बच्ची थी, भूख लगी थी, खजूरें 3 थी, बच्चियां 2 थी, तो उसने वो खजूर भी 2 टुकड़े करके अपनी दोनों बेटियों के दरमियान तकसीम कर दी। माँ ने खुद कुछ नहीं खाया। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मुझे इस वाक़े से बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस औरत के ईसार का वाक़या बयान किया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने इस ईसार की वजह से उस औरत के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। अल्लाह अकबर। माँ बच्चों पर भी इसार करे उसका भी उसे अजर मिलता है। सुभान अल्लाह। माँ बाप तो वाकई कर रहे होते हैं, करना भी चाहिए, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए करें और बाकी लोगों के लिए भी इसार करें। आप सुन रहे होंगे कि कैसी कैसे वाक़यात और कैसी कैसी फजीलतें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंदर ये वस्फ कैसा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका तो करीम हैं, शफीक हैं, हर मांगने वाले को अता फरमाते हैं। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत जो थी बुर्दा लेकर हाजिर हुई। बुर्दा चादर को कहते हैं। हज़रत सैयदना सहल बिन साद ने अबू हाजिम से कहा कि तुम जानते हो ये बुर्दा क्या है, क्योंकि ये रिवायत भी हज़रत सैयदना सहल बिन साद फरमा रहे थे। तो उन्होंने हज़रत अबू हाजिम से कहा, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, ये एक चादर है जिसमें हाशिए बने होते हैं। और उस औरत ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसे अपने हाथ से बुना है। बड़े प्यार से, बड़ी ताज़ीम से उसने वो चादर तैयार की थी ताकि हुजूर मैं आपको पहनाऊँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल फरमाया और आपको उसकी हाजत भी थी, ज़रूरत भी थी। तो आप हमारे पास तशरीफ़ लाए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसका तहबंद बनाया हुआ था, यानी वो चादर कबूल भी फरमाई और लिबास का हिस्सा भी बना लिया। एक शख्स उस नबी पाक के करीब आया, उस चादर को टटोलने लगा, कहता हुजूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर जो है वो मुझे पहना दीजिए। नबी पाक ने ज़ेब तन की हुई है, तहबंद बांधी हुई है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं तुझे पहनाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम जितनी देर अल्लाह ताला ने चाहा मजलिस में तशरीफ़ फरमा रहे, फिर वापस तशरीफ़ ले गए और फिर उस चादर को लपेटा और उस तलब करने वाले के पास भेज दी कि उसे दे दो जिसने मांगी थी। लोगों ने उस शख्स से कहा कि जब तुम जानते हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी साइल को वापस नहीं लौटाते तो तुमने चादर का सवाल करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि नबी पाक ने पहन भी ली थी, उन्हें हाजत भी थी, उस औरत ने बनाई भी बड़ी ताज़ीम से, बड़ी खूबसूरत चादर थी वो। तो उस शख्स ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। वो कहता है, अल्लाह की कसम ये मुबारक चादर फ़कत मैंने इसलिए मांगी ताकि ये मेरा कफन बने। हज़रत सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यही मुबारक चादर बाद में उस शख्स का कफन बनी। मगर नाज़रीन यहाँ ये बात तो सीखने को मिली ना कि ज़रूरत भी थी, हाजत भी थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल भी कर ली थी, मगर मांगने वाले को अता फरमा दी। अल्लाह करे कि ये ईसार का जज्बा जो है वो हमारे दिलों में भी आ जाए और हम भी
ایثار کرنے والے بن جائیں. ہم لوگ بعض اوقات چیزیں دیتے ہیں آج کل تو ہمارے پرانے سویٹر نکلیں گے, پرانے جیکٹ نکلیں گے جس کی زپ ٹوٹ گئی ہوگی, جس میں سوراخ ہو گیا ہوگا, جس جراب کو ہم پسند نہیں کر رہے ہوں گے, رنگ اس کا اڑ گیا ہوگا. اب ہمیں یاد آئے گا کسی غریب کو دے دو, ٹھیک ہے دینے میں وہ بھی حرج نہیں ہے, مگر مزہ یہ ہے ناظرین کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے جو مجھے پسند بھی ہے, اچھا پھر اس کا لیول اور ہے, اگر آپ کو پسند بھی ہے اور آپ اسے چاہتے بھی ہیں اور اب آپ اسے دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو اس کا مزہ ہی اور ہے, اس کی جو ہے وہ سمجھیے کہ برکت ہی اور ہے. چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اللہ اکبر. ایک تو نارمل ایثار ہے اور ایک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے تو اس کا مرتبہ ہی اور ہے. اس کی تفسیر میں حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی تفسیر قرآن خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے, جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اسے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرے تو وہ اس آیت میں داخل ہے, خواہ ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ کا دل کیسا ہے, آپ کے پاس تھوڑے ہیں آپ وہ تھوڑے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, اپنی پسند کی چھوٹی سی بھی چیز ہے, اب وہ جب دیں گے نا تو اس کا مرتبہ اور ہوگا. اس کو اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ ہم نارملی جب اپنے لیے چیز خریدتے ہیں بہترین خریدتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں بہترین خریدتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو گھٹیا دیتے ہیں. خود غور کریں, کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ اپنے دوستوں کو ایسا گفٹ دیں گے آپ کہ جس کے جو کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, جو کھانا بچا ہوا ہو, فیملی دوست آتے ہیں تو بہترین کھانا, تو جب اللہ کی راہ میں دیں تو اسی اچھے کھانے میں سے بھی تو دینا, وہ انشاءاللہ اس کا اجر اور ہوگا, اس کی برکت اور ملے گی. اور بزرگان دین نے پھر اس آیت سے اور ان باتوں سے بہت زبردست اڈاپشن کی. انہوں نے اپنی زندگی میں یہ اصول بنایا کہ وہ بہترین چیز ہی خرچ کرتے تھے. سبحان اللہ. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شکر کی بوریاں خرید کر وہ بانٹتے تھے. لوگوں نے عرض کیا پیسے بانٹ دیں, آپ شکر بھی خریدتے ہیں پھر وہ بانٹتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں شکر مجھے بہت پسند ہے, بڑی محبوب ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے پسند ہے نا راہ خدا میں وہی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا. ہم تو ہر وہ چیز دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی. میں چوٹ کرنے کے لیے ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں. مسجد میں بیٹھے ہیں, جمعے کا دن ہے, مسجد کا ڈبہ ہمارے سامنے آیا. اول تو دیتے نہیں ہیں, اور اگر دے بھی رہے ہیں تو جیب میں سے اگر ذہن بن گیا کہ یار 20 روپے دینے, 50 دینے یا 100 روپے دینے, تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں, جیب میں اگر 2 نوٹ ہوں, ایک 100 روپے کا بڑا نیا سا نوٹ ہو, ایک پرانا سا نوٹ ہو, سچ بتائیں مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہیں؟ پرانا والا. 102 روپے کا ہے, نہیں جناب وہ بھی اتنے کا ہی ہے, لیکن مال سے محبت ہے تو جو اچھا نہیں لگ رہا نا وہ دے دو. اللہ کی راہ میں دینا وہ ہے جو پسند نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں. ہم نارملی کیا کرتے ہیں, بچوں کے اندر دیکھیں, بچے اگر 2-3 ہیں, ایک بچہ بڑا بریلینٹ مائنڈ ہے, سمجھدار ہے, کہتے ہیں اسے ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ بڑے گھر کے کل پرزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, تھوڑا ٹیکنیکل مائنڈ ہے, ہم کہتے ہیں اسے انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتا, ہو سکتا ہے کسی بیماری میں بھی ہو, تھوڑا سمجھ بھی اس کا دماغ بھی چھوٹا سا ہو, ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں دے دو. اللہ کی راہ میں بچہ وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. اب آپ سوچیں نا, اگر ہم مدرسوں کو را مٹیریل بھی ایسا دیں گے کہ جو پوری فیملی کا سب سے زیادہ کمزور بچہ ہے, تو پھر آگے جا کے پروڈکشن کیسی بنے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دنیا بھر میں جا کر لوگوں کی دین کی خدمت کرے, انہیں علم دین سکھائے, بہترین مفتی بنے, تو اپنی فیملی کا بہترین بچہ, بریلینٹ مائنڈ بچہ, شارپ جو ہے, آپ ذہن بنائیں کہ اتنا ذہین ہے, میں اسے مفتی بناؤں گا, میں اسے عالم بناؤں گا, میں اسے دین کا مبلغ بناؤں گا. پھر دیکھیں نا وہ کتنی بڑی دین کی خدمت کرتا ہے. تو پہلے مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے. مدنی مدینے والے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Introducing Awaaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل. ہم ناظرین کے اسکرینز کے ساتھ ساتھ
उनके दिलों पर भी राज करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारी मजबूत पकड़ है, जहां हमारी रीच मिलियंस तक है। गेट रेडी फॉर एन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस विद आवाज एंटरटेनमेंट। लाइव टॉक शोज, डिग्नेटरीज के साथ मालूमाती इंटरव्यूज, मजेदार कॉमेडी शो, बिजनेस प्रमोशन प्रोग्राम्स, दिलकश ड्रामा सीरीज, म्यूजिक शोज, न्यूज कवरेज, कामयाब ग्रैंड इवेंट्स, शानदार मूवीज, मजेदार स्किट्स। प्राइम टाइम शो तकरार लाइव विद समीना जबीन इज नॉर्थ अमेरिका's longest running पाकिस्तानी पॉलिटिकल शो, जिसमें आपकी लाइव कॉल्स शामिल होती हैं ताकि आपकी आवाज लाखों तक पहुंचे। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। कर दे मदनी मदीने वाले। अच्छा, इसमें शैतान पता है क्या वसवसा डालता है? यार अगर तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में दे दोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? ये बड़ा अजीब सा वसवसा है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो चीज आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं ये आपको दी किसने? बताइए ना। अल्लाह ने दी है ना, ठीक है। अच्छा, वो रब्बे करीम के पास एक ही है, वो और नहीं दे सकता? अरे उसके खजाने भरे हुए हैं। अगर तुम अपनी प्यारी चीज दोगे वो तुम्हें और देगा, उससे प्यारी दे देगा और बढ़ा के देगा। तो बहरहाल नाजरीन, अल्लाह करे कि ज़हन बन जाए कि एक तो इसार करें और अल्लाह करे कि बेहतरीन चीज़ इसार करें, फिर इसका अजर, इसकी बरकतें बेशुमार हैं। मैं आपको एक बड़ा कमाल का वाक़या सुनाता हूँ। मैंने भी पहली बार ज़िंदगी में ये वाक़या पढ़ा तो मुझे भी बड़ा लुत्फ़ आया और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की अज़मत दिल में और बढ़ गई। माजरा ये था कि हिजरत के मौके पर जब हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा हुए तो अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन और हज़रत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने तुम दोनों में भाईचारा कायम कर दिया है और तुम दोनों में से एक की उम्र को दूसरे से बढ़ा दिया है। अब तुम में से कौन है जो अपनी ज़िंदगी को दूसरे पर इसार करे? बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन था। तो उन दोनों में से हर एक ने अपनी ज़िंदगी को तरजीह दी और उसे अपने लिए ही पसंद किया कि हमारी उम्र बढ़ा दी जाए। अल्लाह पाक ने उन दोनों की तरफ वही फरमाई, क्या तुम दोनों अली बिन अबी तालिब जैसे भी ना हो सके कि मैंने इनके और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरमियान भाईचारा कायम किया? तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर सो गए। अल्लाह अकबर। और फरमाया अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी पर कुर्बान कर दिया। नाजरीन, ये वो हिजरत की रात है जब जान लेने के लिए दुश्मन आए थे और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का इसार देखें कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए नबी पाक के बिस्तर पर आराम फरमा हो गए। और ख़ुद फरमाते हैं मुझे तसल्ली थी कि मुझे कुछ नहीं होना, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया था कि ए अली सुबह उठकर लोगों को अमानतें लौटा कर मदीने आ जाना। तो मुझे उम्मीद थी जब मेरे आका ने फरमाया मदीने आ जाना
تو مجھے کچھ نہیں ہونا، مگر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب رب فرشتوں سے فرما رہا ہے تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کے سرہانے، حضرت مولا علی کے سرہانے، اور سیدنا میکائیل علیہ السلام آپ کے پاؤں کی طرف آ پہنچے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، واہ واہ اے ابن ابی طالب، آپ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ملائکہ کے درمیان آپ پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ایثار ہے ناظرین، کیسا قبول ہوا کہ رب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس ایثار کو فرشتوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے صحابہ کی کیا بات ہے، شیر خدا کی کیا بات ہے۔ بہرحال اللہ ان کے صدقے مجھے اور آپ کو ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں، سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بعض درجات دکھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آپ اس کی تاب تو نہیں لا سکتے، مگر میں آپ کو ان کی منازل میں سے ایک عظیم و جلیل منزل دکھاتا ہوں، جس کے ذریعے میں نے اپنے محبوب کو آپ پر اور آپ تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے سے آسمانی سلطنتوں کے پردے اٹھائے گئے تو آپ نے ایک منزل کو دیکھا، قریب تھا کہ بارگاہ الہی سے اس کے قریب ہونے اور اس کے انوار و تجلیات کی وجہ سے آپ کی جان نکل جاتی۔ آپ نے عرض کی، اے اللہ پاک، کس وجہ سے وہ اس عظیم مرتبے تک پہنچے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایک ایسے وصف کی وجہ سے جو میں نے انہی کے ساتھ خاص رکھا ہے، اور وہ ایثار ہے۔ اے موسیٰ، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایثار کیا، مجھے اس سے حساب لینے میں حیا آتی ہے، اور میں اپنی جنت میں اسے وہاں جگہ دوں گا جہاں وہ چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ ہیں ایثار کی فضیلت۔ سبحان اللہ، اگر اب بھی ایثار نہ کریں، اب بھی سب کچھ میں نہیں رکھنا ہے، کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں کرنا، تو پھر یہ زندگی کا فائدہ نہیں۔ نبی پاک کی یہ سنت، اسلام کے اس حسن پر تھوڑا بھی ہو عمل ضرور کیجئے گا اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ، سبحان اللہ، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، میں آپ کو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک نواسے، راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسخیاء، امام حمام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی۔ فاقہ کس کے گھر میں ہے؟ میرے آقا کے گھر میں، پنجتن پاک کے گھر میں۔ اب وہ جو غریب ہیں، پریشان ہیں، کبھی پسند کا کھانا نہیں ملتا، کبھی تنگی ہو جاتی ہے، کاروبار میں، روزگار میں، شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، وہ غور سے سنیں کہ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم بھی صبر کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں؟ جب میرے آقا کے گھرانے میں فاقہ ہے، مگر وہاں شکوہ نہیں تھا ناظرین، کمپلین نہیں تھی۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب ذرا سنیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی۔ میرے بابا جان مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ ابھی میں نے اور امی جان یعنی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جو ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک سائل نے صدا دی، اے بنت رسول اللہ، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجئے۔ امی جان نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک دیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، خود بھوکے رہیں اور اپنے گھر پر آنے والوں کو کھلائیں۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ ہے ایثار ناظرین۔ غور کیجئے، بعض لوگوں کے فریج بھرے ہوتے ہیں، کبرڈز بھرے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دینے کا دل نہیں چاہتا۔ اور ایک یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیٹ بھی خالی ہے مگر اپنے دستر کا نوالا اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات تو بے شمار ہیں، بے شمار۔ ایک بڑا امیزنگ واقعہ سناتا ہوں آپ کو، پھر اپنی گفتگو کو میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ کسی صحابی نے بطور ہدیہ سری، بکرے کی جو سری ہوتی ہے نا، عرب کے لوگ بڑے شوق سے اسے کھاتے ہیں، تو سری بھیجی، اور تو ان کو جب سری تحفے میں آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں فلاں بھائی میرا پڑوسی بھی ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، آپ کو ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ سری اس کے گھر پہ بھیج دی۔ جب ان کے گھر پہ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت تو مجھے بھی ہے مگر میرا بھائی جو پڑوس میں ہے، قریب رہتا ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ انہوں نے دوسرے کے گھر بھیج دی۔ ناظرین، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، آخر کار ایسا ہوا کہ 7 گھروں میں گھومتی ہوئی
یہ سری پھر پہلے صحابی کے گھر آ گئی۔ یہ کیا تھا؟ ہر کوئی ایثار کرنے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی چاہتا ہے دوسرے کا بھلا ہو جائے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے اندر یہ ذہن نہیں بنتا۔ تو بہرحال آج کے اس پروگرام سے مجھے بھی احساس ہو رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی احساس ہو، اور ہم بھی ایثار کرنے والے بنے، دوسروں کا بھلا سوچنے والے بنے۔ ایک ایثار بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا تو وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کے مال کو قبضہ کر لیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کے پیسے دینے اور آپ دے نہیں رہے، یہ ایثار کی اتنی فضیلتیں ہیں، تو تکلیف پہنچانے کا عذاب کیسا ہوگا؟ اسلام تو اپنی چیز دوسرے کو دینے کا درس دے رہا ہے، اور جو دوسرے کی چیز قبضہ کر لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، آج آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر ایک تو یہ مال جو ہے نا، آپ کی زندگی میں بھی آپ کو سکھ سے نہیں رہنے دے گا۔ بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن ہیں، کچھ لوگوں کا پیسہ ڈاکٹر لے جاتے ہیں، مریض بن جاتا ہے، وہ وکیل لے جاتے ہیں، ڈاکو لے جاتے ہیں، پیسہ ہوتا بھی ہے تو چین چلا جاتا ہے، ایسا پیسہ کس کام کا؟ اور پھر اس ظلم کی وجہ سے جو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا، کیسے کریں گے؟ تو خدا را کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ دبائیں، اس کا حق اسے لوٹا دیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو اور دے گا، اور معافی بھی مانگیے گا۔ اور اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، ایثار کیجیے، دوسروں کا بھلا کیجیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تیری سنتوں پہ چل کر